السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ایک شارٹ لیکچرز کی ایک سیریز ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ثواب کا اور ایصال ثواب کیا ہے، یعنی دا کانسیپٹ آف ریوارڈ۔ بنیادی طور پر اگر آپ اور ہم غور کریں گے تو ایک چیز پاتے ہیں کہ انگریزی میں نے بہت توجہ کی اور پایا کہ ہندی میں تو پُنیہ کا لفظ آتا ہے اور جیسے ہمارے یہاں ثواب بولا جاتا ہے، لیکن انگریزی میں صرف ایک لفظ سنائی پڑتا ہے، وہ ہے ریوارڈ۔ لیکن اب یہ ریوارڈ اگر آپ دیکھیے تو ریوارڈ کا مطلب تو ایک طریقے سے بدلہ ہے، جزا ہے۔ ثواب کا جو کانسیپٹ ہے کوئی چیز وہ شاید نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر دیکھیں تو انگریزی زبان میں آپ کو سن گناہ ملتا ہے۔ گناہ کا لفظ ہے جیسے پاپ، سن، گناہ، لیکن ثواب یا پُنیہ کا ایک ایکویولنٹ ایگزیکٹ لفظ انگریزی میں نظر نہیں آتا، لیکن انگریزی اس میں ہم لوگ اس کو ریوارڈ سے لیتے ہیں۔ ریوارڈ کا مطلب ہے بدلہ۔ اب اچھی چیز ہے تو اس کا بدلہ اچھا ہونا چاہیے، بری چیز ہے تو اس کا بدلہ برا ہوگا۔ لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو لفظ عام طور پر یعنی نتائج کے طور پر رکھی ہے کہ ثواب نتیجہ ہے نیکی کا، اچھائی کا نتیجہ ثواب ہوتا ہے، تو اس کے بہت سے نام دیے ہیں۔ بر مطلب نیکی ہے۔ ایسے ہی گناہ کے سلسلے میں، گناہ تو بنیادی طور پر عربی کا لفظ بھی نہیں ہے، بر نیکی کو کہیں گے، اور گناہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر بنیادی طور کے اوپر آپ کو عربی زبان میں گافی نہیں ہے تو گاف نہیں ہے تو گناہ بھی اس حساب سے نہیں ہوگا۔ گناہ ہوتا ہے مگر گناہ نہیں، وہ عام طور پر جو بات کہی جائے گی، کبھی اسم آتا ہے، کبھی ذنب اس کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے عام طور پر استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ہر قسم کے گناہ سے، اور یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں، تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف پلٹتا ہوں۔ تو ایک چیز ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ انسان کے اندر، اور قرآن مجید نے اس کو اپنے یہاں جب جگہ دی تو کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی نیکی جو کی ہے وہاں پر خیر کے صورت میں ہے۔ ہر نیکی، ہر اچھائی، ہر گڈنس جو ہے وہ خیر ہے، تو جو بھی عمل خیر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ اب اس کا وہ جو دیکھے گا وہی ثواب ہے، جو اس کے ثواب کی شکل کسی نہ کسی صورت میں آئے گی۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، ایول کی ہوگی، تو وہ بھی دکھائی پڑے گی اور سامنے آئے گی۔ تو فطری بات ہے، ہر مذہب میں یہ کانسیپٹ رہتا ہے کہ نیک کام کرنا چاہیے، برائی سے رکنا چاہیے، اچھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور بیڈنس جو ہمارے کیریکٹر میں ہے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تمام مذاہب کے اندر اپنے آپ یہ نظام چھپا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی طرف آپ سب لوگوں کو توجہ دلانا ہے کہ وہ ہے کہ کانسیپٹ اس کا جو ہے وہ کیا ہے۔ یعنی ایکچولی اسلام جو ہے ایک مکمل نظام حیات ہے، جو کہا جاتا ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام۔ تو جب کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو یہ نہیں ہے کہ نیکی کا یا یہ ثواب کا جو تعلق ہے وہ مسجد سے ہے، وہ امام باڑے سے ہے، بلکہ ثواب کا جو تعلق ہے ہم لوگ آگے چل کر کے دیکھیں گے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے سے جڑا ہوا ہے۔ ویسے گناہ میں بھی یہی بات ہے کہ گناہ بھی ہر جگہ سے کنیکٹ ہو جائے گا، صرف انسان کی اپروچ کی بات ہے۔ اگر اس کی اپروچ صحیح ہوتی ہے تو ثواب ہوتا ہے، اپروچ غلط ہوتی ہے تو گناہ ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے ایک صاحب ایمان کی کہ وہ ثواب کی طرف متوجہ رہے۔ بہت سورہ بقرہ کی آیت ہے، بڑی آیت لمبی ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید میں کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف کر لو، ایسٹ یا ویسٹ کی طرف اپنا چہرہ کر لو۔ یہ ایک بحث تھی جو یہودیوں میں، اور اس میں تھی کہ پہلے یہ لوگ بیت المقدس کی طرف سجدہ کرتے تھے، پھر خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے لگے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے
کہ اس طرف سجدہ ہو گیا کہ اس طرف سجدہ ہو گیا، سے بنیادی طور پر کیا ہے، اللہ کی اطاعت جو ہے اگر غور کیا جائے تو یہی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، بلکہ نیکی کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو نیکی کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر، جو کام کر رہا ہے وہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے، تو ایمان لائے، پھر نبیوں پر ایمان لائے، پھر وہ قانون جو لے کے آئیں وہ ان پر ایمان لائے۔ یہ تمام چیزوں پر جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، جو آدمی کے اندر اپروچ، ایمان کی اپروچ کو زندہ کرتی ہیں، ان پر ایمان لائے۔ اور اس کے بعد بھی یہ آیت بند نہیں ہو گئی کہ یہ ایمان لے آئے اور کام ختم ہو گیا، پھر کہا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور پھر وہ کیا کرے کہ وہ اس اپنے مال کو جو اس نے کمایا ہے، جو ارن کیا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اب قریبی رشتہ داروں پر یعنی جائز طریقے سے خرچ کرے، جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، تو یعنی جب شروع کرے تو قریب والوں پر، اسے کسی میلے میں یا کسی بڑے جلسے میں جا کر کے تقسیم کر کے تصویر نہیں کھنچوانی ہے۔ یہاں تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ انسان 2-4 کیلے بھی کسی مریض کو دیتا ہے ہاسپٹل میں تو فوٹو کھنچوا کر کے اس کو ڈالتا ضرور ہے فیس بک پر۔ اللہ کی وہ پروردگار عالم کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربیٰ والیتامہ، آرفنس پکڑتا ہے، والمساکین، اور جو پورس ہیں تو ان پر خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگ جو بیچارے سفر میں اگر پریشان ہو گئے ہیں، لٹ گئے ہیں، ان کے لیے، اور اس زمانے میں تو غلامی تھی، لوگوں کی گردنیں آزاد کروانے کے لیے، لیکن ٹیکنیکلی آج بھی جو لوگ غربت کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو غربت کی غلامی سے نجات دلانا بھی، غلامی سے نجات ہی دلانا ہوگا۔ پھر وہ کہ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم بڑی چیریٹی کرتے ہیں، نہیں، وہ اقام الصلاۃ، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ عہد کر لیں، یعنی کوئی اگر کانٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی پرومس کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ نیکی کو بتا رہا ہے پروردگار کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی ریچولز میں خالی لگ جائے کہ سامنے سے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے، بالکل صحیح قبلہ ہم نے اپنے موبائل سے چیک کر لیا ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی ہے، نہیں، ان کا سب کا قیام کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن آف نماز کو بھی اور انسٹیٹیوشن آف صوم کو بھی، روزے کو، فاسٹنگ کے انسٹیٹیوشن کو بھی اسٹیبلش کرتے ہیں، اور پھر اپنی باتوں کو، اپنی پرومسز کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور کٹھن موقعوں پر، پریشانی کے موقعوں کو اوپر برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، پیشنس ان میں ہوتا ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ یہی اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ وہ ہیں جو سچے ہیں، یعنی یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو پھر نیکی کر رہے ہیں واقعی، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، تقویٰ کرنے والے۔ تو اگر آپ اور ہم غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر تصور ثواب تب پیدا ہوگا جب ایک کمپوزٹ رخ سے آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کام ہم نے کیا اور اس کے بعد ہوا کہ اتنا ثواب ہو گیا۔ ہمیں سامنے ایک روایت بھی موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا تھا کہ مولا، جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو روایت یہ ہے کہ وہ پیڑ لگ جاتا ہے، یعنی جو بھی ہو۔ اچھا، یہ ساری جو روایتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس کو کہنے سے اتنے دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو کہنے سے یہ ثواب ہو جاتا ہے، یہ شوق پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم چھوٹے بچوں کے اندر شوق پیدا کرتے ہیں، بنیادی طور پر یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر خاتمہ ہو گیا۔ جو شوق پیدا کیا جاتا ہے اسی لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور اس میں داخل ہوں اور آئیں۔ تو امام سے کہا گیا کہ ہمارے تو بہت پیڑ لگ چکے ہیں، وہاں پر جنت میں ہمارے بہت پیڑ لگے ہوئے ہیں، تو اب کیا ضرورت ہے، یعنی اب چھوڑ دیا، جتنا جو کچھ کرنا تھا کر چکے۔ تو امام عالی مقام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، کیا کبھی تم نے بڑے بڑے باغ دیکھے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں مولا دیکھے ہیں۔ کہا ان باغوں میں پیڑ لگے ہوتے ہیں، پھر ان کی پتیاں گرتی ہیں،
جب ان کی پتیاں گر جاتی ہیں تو ان پتیوں وہ سوکھ جاتی ہیں، اور خدا نہ کرے اگر ان پتیوں میں آگ لگ جائے تو پھر وہ خالی وہ پتیاں نہیں جلتی ہیں بلکہ باغ کے سارے پیڑ جو ہیں، سارے درخت جو ہیں، جس سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں۔ تو کہاں مولا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی کبھی ہوتا بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے ثواب سے جو کمایا ہے اس کو گناہ نہ کر کے بچاؤ، کیونکہ اگر تم نے وہ گناہ کیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہارا خیر برقرار رہے۔ خیر کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تم کیسے بچاؤ گے یہ تمہیں دیکھنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کر سکتا انسان کہ اس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ، بہت سے لوگ ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور یہ والی نفل وہ سب پڑھتے ہیں، تو قابل تعریف ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جس نے تعریف سنی کہ بھئی نافلہ فجر کا یہ ثواب ہے اور نافلہ شب کا یہ ثواب ہے، مسجد میں گھنٹوں پہلے پہنچ جاتا ہے، خوب نماز پڑھتا ہے، پھر چلتے وقت کسی کی چپل پہن کے گھر چلا آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت ثواب ارن کر لیا ہے اور بہت ثواب کمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ثواب کمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مومن کی تصویر ہم کو نظر آنی چاہیے کہ اس کی زندگی میں اگر اچھائیاں ہیں تو برائیاں ختم ہونا چاہیے، برائیوں کو نہیں ہونا چاہیے، دھیرے دھیرے برائیاں اس کی ختم ہوتی چلی جائیں اور اچھائیاں پریویل کر جائیں۔ تو اصل کانسیپٹ جو ثواب کا ہے وہ خالی یہ نہیں کوئی کام اچھا کر دیا یا جمعے کے دن یہ والی صلوات پڑھ دی۔ وہ ایک صلوات آخر کلام میں آج کی بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد مفاتیح الجنان میں بھی ہے، اللہم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسولک علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ اپنی صلوات کو اور اپنے ملائکہ کی صلوات کو اور اپنے رسولوں کی صلوات کو محمد و آل محمد کے لیے قرار دے۔ تو اس میں کہا کہ جو آدمی یہ صلوات اس طرح پڑھے گا، چاہے فجر کی نماز جمعے کے دن ختم کرنے کے بعد تعقیب میں اور چاہے ظہر میں، تو پھر اللہ اس کے لیے، اس میں تو لکھا یہ ہوا ہے کہ سال بھر تک اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اچھا، میں اس میں آپ مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ نے جو ترجمہ کیا ہے اس نے بیچارے کو بریکٹ بھی لگانا پڑا کہ اس نے بریکٹ یہ لگایا مگر یہ کہ گناہ کو اس کا یعنی ذریعہ نہ بنائے، اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ میں پھر گناہ کروں گا اور سال بھر کی تو چھٹی ہو گئی ہے۔ لیکن میرے پاس اس کی ایک توجہ اور بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صلوات یہ کہہ رہی ہو کہ سال بھر گناہ نہیں لکھا جائے گا، کہ سال بھر اس کو پیریڈ دے دیا گیا ہے کہ اس میں توبہ کر لے، استغفار کر لے، ورنہ جو بات غلطی کی ہے وہ نہیں لکھا جائے گا، مطلب یہ نہیں کہ کوئی انشورنس کروایا ہے۔ تو کہنا یہ نہیں کہ وہ جب جو کوئی عمل کیا جاتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اس کا پازیٹیو سائیڈ بھی نظر میں رہے اور اس کا نیگیٹو سائیڈ بھی نظر میں رہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اس لیکچر کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے، اور شارٹ لیکچر ہم لوگ اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جتنا پیشنس ہے اس کے حساب سے آپ اسے سن سکیں، اور ہم اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم ون چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے سجیشنز کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ سجیشن دیتے رہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔